علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے، اور میں ہوں طیبہ احسن۔ بچھڑا کچھ صدا سے کہ رخ بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ شخص تو نہیں کہوں گی، ایک بچہ سارے شہر کو ویران کر گیا۔ آج میں نہ کسی کے حق میں بول رہی ہوں، نہ کسی کے خلاف، نہ کسی کی طرف سے آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں، اور نہ آج میں ایک ماں بن کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ میں بذات خود 2 بچوں کی ماں ہوں، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کس کرب سے گزر رہی ہوں یا گزری ہوں، اور اگر میں اور پاکستان اس کرب سے گزرا ہے، میں کہتی ہوں کہ اس کا باپ یا اس کی ماں کس کرب سے گزرا ہے۔ اور جو اس کی ماں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کی ماں آج کل کس حالت میں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اور ایک بچہ جو تھا وہ اپنے باپ کو ترستا ہوا، مطلب اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے یا اپنے باپ کو پانے کے لیے یا اپنے باپ کے ساتھ رہنے کے لیے اس چیز کو ترستا ہوا وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اور پھر جب آپ نے اس کے موت کی خبر دی ان کو جیل میں، آپ سے اتنا نہ ہوا کہ مطلب اس کو آپ 1 دن کے لیے یا 2 دن کے لیے رہائی دے دیں، یا مطلب مجھے لگتا ہے کہ یہ قانون میں شامل ہے۔ مجھے نہیں پتہ قانون کا، میں کوئی قانون کی نہ کوئی ماہر ہوں، نہ میں نے قانون کبھی پڑھا ہے کہ اگر اس کی زندگی شاید نہیں لکھی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے یا میری جیسی کئی ماؤں کو یا لوگ شاید وہ اپنے باپ کے پاس چلا جاتا، یا شاید اس کا باپ اس کے پاس آ جاتا تو وہ شاید بچ جاتا۔ یہ میرا اور آپ کا شاید ہی ہے نا، اور جو ساری زندگی ہم لوگوں کے ساتھ رہے گا۔ مجھے آج اس کی تکلیف اس لیے بھی اتنی زیادہ ہے کیونکہ میں ایک بیٹے کی ماں ہوں، ایک بیٹی کی ماں ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ بس پیرنٹس کو ان بچوں کی تکلیف سے، بچوں کی آزمائش سے محفوظ رکھیں، کہ پیرنٹس اپنی تکلیف تو شاید برداشت کر سکتے ہیں، لیکن شاید پیرنٹس بچوں کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتے، اور بچہ جو اس دنیا سے ہی چلا جائے، اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو زندگی دے، اور پیرنٹس اپنی اولاد کا ہمیشہ سکھ ہی دیکھیں، پیرنٹس کبھی اپنی اولاد کی آزمائش نہ دیکھیں۔ مجھے لگتا ہے کہ مطلب جس طرح ان کو جنازے میں، ان کے فادر کو جنازے میں لایا گیا، محمد عباد نام ہے ان کا شاید، جس طرح ان کو جنازے میں لے کے آیا گیا، کہتے ہیں کہ وہ صرف اسی ٹائم پر ہی پہنچے تھے جب جنازہ، مطلب بالکل ان کی میت، اس بچے کی میت بالکل تیار تھی، عمار کی میت بالکل تیار تھی، اور جنازے کی صفیں بن چکی تھی، صرف اس کے فادر کا ہی ویٹ ہو رہا تھا کہ وہ آئیں اور مطلب جنازہ پڑھایا جائے، اور مطلب ایک بھاری فورس کی نفری تھی ان کے ساتھ، اور جس کے انڈر ان کو لے کے آیا گیا، اور مطلب اور کہتے ہیں کہ جنازہ پڑھا اور ساتھ ہی ان کو لے کر واپس چلے گئے۔ مطلب اس باپ کو اتنی اجازت نہ ملی کہ وہ خود اپنا لخت جگر، اپنے جسم کا ایک حصہ، مطلب اپنا بیٹا جو اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا، جو اب اس دنیا سے چلا گیا تھا، اس کو وہ اس کے آخری آرام گاہ میں خود اتار لیتا، یا ناٹ ایکسیپٹیبل میرے لیے یہ 2 راتیں جو تھیں نا وہ بہت مشکل تھی، اور ویڈیو بنانا یا کسی کے سامنے آنا اور آ کر اس ٹاپک پر بات کرنا، میں نے 2 دفعہ ویڈیو بیچ میں پوز کر مطلب روک کر، ایک دفعہ ویڈیو بیچ میں بند کر اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر، مطلب میں آپ سے یہاں پہ بات کر رہی ہوں۔ آپ یقین مانیں کہ آج میں یوں ہی اسکرول کر رہی تھی، جیسے بندہ بیٹھ کے سوشل میڈیا اسکرول کرتا ہے، تو میں نے اس کے بھائی کا انٹرویو دیکھا جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ ہم اس سے زیادہ پاکستان میں نہیں رہیں گے، اس ملک نے میرا بھائی مجھ سے چھین لیا ہے، بس آج یا کل جب بھی میرے بابا واپس آ جائیں گے اور ہم یہ ملک چھوڑ کر باہر چلے جائیں گے، ہم کبھی دوبارہ اس ملک میں واپس نہیں آئیں گے۔ یہ بہت بہت میرے لیے ایز اے پاکستانی شہری بہت افسوس اور شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ ایک دوسرا شہری جو میرے ملک کے بارے میں، جو میرا ملک ہے پاکستان، اس کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس نے ہمارا بھائی ہم سے چھین لیا ہے، اور ہم کبھی یہاں پہ واپس نہیں آئیں گے، ہم یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ اور اس کی ماں خود اس ٹائم پہ وہ ہاسپٹل میں تھیں، یا وہ اپنی ذہنی حالت میں نہیں ہیں، کبھی وہ کسی کو پہچانتی ہیں، جتنے انٹرویوز ہم نے ان کے گھر والوں کے سنے ہیں، یا جتنا کچھ بھی ان 2 دنوں میں اس کے چچا یا تایا جو بھی ہیں انہوں نے زیادہ تر انٹرویوز دیے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی ماں کبھی پہچانتی ہیں اور کبھی نہیں پہچانتی ہیں، وہ اپنی ذہنی مینٹل اسٹیٹ میں نہیں ہیں وہ اپنی، اور ایک ہنستا بستا خاندان
سمجھیں کہ اجڑ گیا، اس کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، ماں اپنی مینٹل اسٹیٹ میں نہیں ہے، دادی کا بیٹا نہیں ہے اور پوتا اس طرح چلا گیا، بہو کی یہ حالت ہے کہ وہ نہ سمجھتی ہے نہ بولتی ہے اور مطلب ذہنی حالت اس کی ٹھیک نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کی اور میری رائے میں، آپ کی اور اس کی رائے میں ایک اختلاف تھا، آپ اس سے ڈفرینس آف اوپینین رکھتے تھے یا وہ آپ سے اوپینین ڈفرینٹ رکھتا تھا. دس از ناٹ فیئر. اس کا جو بھی نظریہ تھا، نظریہ اچھا تھا یا غلط تھا یا صحیح تھا یا جو بھی تھا، لیکن صرف اس کی بنا پر آج اس کا خاندان اس دور سے گزر رہا ہے، اس مشکل گھڑی سے گزر رہا ہے. میں یہ مشکل گھڑی بیان نہیں کر سکتی اور مجھے پتہ ہے کہ میرے ساتھ جڑی یا مجھے دیکھنے والی ہر ماں یا ہر بندہ کل اور پرسوں اس کا دل کانپا ہوگا، اس کی روح کانپی ہوگی اور سب نے اپنے بچوں کے بارے میں سوچا ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہے نا میں نے لکھی ہیں کہ میرے کوئی الفاظ کا چناؤ غلط نہ ہو جائے، کوئی میں غلط بات کسی کے لیے نہ کہہ دوں، کوئی ایسا لفظ نہ بول دوں جس سے میرے خاندان کو سفر کرنا پڑے یا جس سے میرے بچوں کو کچھ سفر کرنا پڑے. میں کسی کے حق میں گستاخی نہ کر دوں، کسی بڑے کے حق میں گستاخی نہ کر دوں. لیکن یہ میرے قائد کا پاکستان نہیں ہے، یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو میرے قائد نے مجھے ایک آزاد پاکستان دیا تھا کہ جہاں پہ میں اور آپ ڈفرینس آف اوپینین رکھ سکتے تھے، جہاں پہ میں اپنی بات کر سکتی تھی، آپ اپنی بات کر سکتے تھے، ہماری رائے میں اختلاف ہو سکتا تھا لیکن ہمارا ملک ایک تھا، ہمارا پاکستان ایک تھا. آپ پکڑیں، آپ سزا دلوائیں، آپ ثابت کریں، آپ ضرور سزا دلوائیں، اس میں کوئی نہیں. اور ہر کسی کو جس نے گناہ کیا ہے، جس نے غلط کام کیا ہے، اس کو اس کی کی سزا ضرور ملنی چاہیے. پر آپ کورٹس میں لے کے جائیں، آپ مقدمہ چلائیں، آپ ثابت کریں، لیکن خدا را ایسے مت کریں. ایک ماں کی گود ہم آپ کے ہیں اور آپ ہمارے ہیں، ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن اپنے لیے یہ خوف اور یہ چیز تک پیدا کیجیے. آپ ہمارے ہیں اور ہم آپ کے ہیں، آپ ہم سے اور ہم آپ کے، یہ ہم سب کا ملک ہے، یہ میرا اور آپ کا، ہم سب کا ملک ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کا مستقبل روشن کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتریاں لے کر آئے. اور آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ اس وقت جو حالات ہیں اس کو دیکھ کر کہ زندگی اس دور زندگی آج جس اس پہ گزر رہی ہے نا، کہ میں کہوں گی کہ کتنا مشکل ہے زندگی کا یہ سفر، کتنا مشکل ہے زندگی کا یہ سفر کہ خدا نے مرنا حرام کیا اور لوگوں نے جینا. اللہ حافظ.